بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سیاسی سزاؤں کا مونسون جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہے، اور آج بھی فیصل آباد کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک بہت بڑی تعداد کو 10 سال قید اور 3 سال قید کی سزا سنائی ہے، اور ایک سائزبل نمبر جو ہے رہنماؤں اور کارکنوں کا اس کو بری بھی کر دیا ہے۔ لیکن جن کو سزائیں ملی ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو پہلے بھی سزائیں مل چکی ہیں۔ تو ایک طرف سزائیں ہیں اور دوسری طرف ضمنی الیکشن آ رہا ہے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا، لیکن تحریک انصاف نے آج بھی اپنی 2 ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ٹکٹوں کا اعلان ہوگا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ عمران خان نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، تو تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں حصہ کیوں لے رہی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر لے رہی ہے؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، جناب شاہد خٹک صاحب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو آج سزائیں دی گئی ہیں عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، زرتاج گل صاحبہ کو، ان کو پہلے بھی کچھ مقدمات میں سزائیں دی گئی تھیں۔ تو جو لوگ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملے کے وقت موقع پہ موجود نہیں تھے، ان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سیاسی سزاؤں کا جو مونسون ہے، اس سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، میں آپ ہی کے پروگرام میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، ان کی جو مدعی ہے وہ نہ مسلم لیگ نون ہے نہ حکومت ہے۔ اس کی جو مدعی ہے وہ ریاست ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ریاستی اداروں کے خلاف اور مسلح افواج کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر چڑھائی ہو اور ان مقدمات کو آپ درگزر کر دیں۔ یہ دنیا کو کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ٹرائل ہے، صاف شفاف شواہد، ان کی بنیاد کے اوپر سزائیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہوا ہے، جو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ بری ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جتنے سزائیں ہوئی ہیں اس میں سزاؤں سے زیادہ لوگ بری بھی ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں۔ یہ کام عدالتوں کا ہے۔ عدالتیں جو پروسیکیوشن کا کیس ہوتا ہے جو اس کو دیکھتی ہیں، جہاں پہ شواہد پورے ہوں گے وہاں سزا ہوتی ہے، جہاں پورے نہیں ہوتے مقدمات میں وہ لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ سیاسی سزائیں نہ ہونی چاہیے، نہ یہ سیاسی سزائیں ہیں۔ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے، یا سزا ہوگی یا بری ہوں گے۔ یہ آج ہو، یہ 6 مہینے بعد ہو، یہ سال بعد ہو، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تک تو انہوں نے پہنچنا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں یا پولیٹیکل موٹیویٹڈ کوئی یہ فیصلے ہیں۔ عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کو 8 مقدمات میں کٹھی ضمانت نہیں مل گئی، اور جن ججز نے دی ہے ان ججز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور مے بی فیو لیڈرز ایز ویل جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کوئی ڈھکا چھپا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹرائل تو چل رہا ہے نا، ابھی ٹرائل ضرور چل رہا ہے یا چلے گا ابھی، لیکن ضمانت تو ملی نا۔ مطلب یہ دیکھیں، عدالتوں کو یکسر جو ہے آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے خلاف کمپین وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب وہ ضمانتیں ملی انہیں ججز کی آپ نے تعریف کی۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، کچھ ہفتے پہلے ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے گھر پر جب حملہ ہوا 9 مئی 2023 کو، تو زرتاج گل تو وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ان پر تو مقدمات یہ ہیں کہ وہ سرگودا میں بھی تھی، گجرانوالہ میں بھی تھی، فیصل آباد میں بھی تھی، تو ایک ہی وقت میں ایک ہی خاتون اتنے سارے جگہوں پر کیسے موجود ہو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا اہم ہے، ذرا وہ سن لے وہ کیا ہے۔ یہ گھر کو آگ لگانے کی جو کوشش کی گئی، جتنے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے، آئیں بیٹھیں، ان میں سے ایک بندہ بھی کہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور میں موقع پہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل سیلا جن کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا، ہر بندے کو ہم جانتے ہیں، اس کے والد کو جانتے ہیں، اس کے گھر کو جانتے ہیں۔ زرتاج گل تھی وہاں پہ؟ زرتاج گل کے اوپر تو یہ الزام ہی نہیں ہے کہ اس نے جا کے آگ لگائی ہے۔ اچھا، اس پہ کیا ہے؟ زرتاج گل پہ الزام ہے کہ ان کے اکسانے کے اوپر یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ 9 مئی کو ایما کے تو ملزم ہے پوری لیڈرشپ، باقی جو لوگ موقع پہ تھے
ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے جو وہاں پہ ملازم تھے وہ جانتے ہیں. کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی بتائے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا، وہ آگ لگانے کے لیے نہیں گیا گھر کو. تو شاہد خٹک صاحب اس لاجک کو اگر سامنے رکھیں تو پھر جو آج سزائیں دی گئی ہیں وہ ساری جائز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب، وہاں پہ شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے گھر کے اوپر حملہ کیا ہو، کیونکہ وہ فیصل آباد کے جانتے ہوں گے. لیکن عمر ایوب، زرتاج گل، یا ایون فواد چودھری، یا ابھی شبلی فراز، یا اسی طرح شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی، وہ لوگ تو نہیں تھے وہاں پہ. ابھی اگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اکسایا ہے تو اس کا بھی تو کوئی ثبوت ہوگا، کوئی ویڈیو ہوگی، کوئی چیز ہوگی اس کی. دیکھیں 9 مئی کے آڑ میں ہمارے دیکھیں بیسیکلی جو 9 مئی کے حوالے سے ہمارا بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں 9 مئی ایک بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. 9 مئی کو عمران خان صاحب کدھر تھے؟ اریسٹ تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ تھے. 11 مئی کو عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے. ان تینوں دنوں میں سارے کے سارے فائرز عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے ڈال دیے ہیں، حالانکہ وہ تو اریسٹ تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی پہلے سے آرگنائز تھا. تو اگر 9 مئی کو یہ نہ اریسٹ کرتے، 11 کو اریسٹ کرتے، 12 کو کرتے، 13 کو کرتے. دیکھیں پروٹیسٹ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہوتے ہیں. گو کہ نواز شریف نے خود اپنے کارکنوں سے گلہ کیا تھا کہ وہ کوئی نعرے لگا رہے تھے کہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، جب پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. عمران خان کے لیے پوری پاکستانی قوم نکلی. لیکن جن انسٹالیشنز کے اوپر یا جدھر جدھر حملے ہوئے ہیں، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ فیئر انویسٹیگیشن کرائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر اس میں کوئی ملوث ہے تو اس کے بعد پھر قانون جو کارروائی کرے بالکل وہ کرے. لیکن ابھی میں یہ شاریز جو علیمہ خانم کا بیٹا ہے وہ چترال میں تھا، اس کو 9 مئی میں جو ہے 9 مئی کے فائر میں اس کو چارج کیا. اور ان کی اہلیہ نے اس والے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. ٹویٹ میں وہ تصویر لگائی ہے جس میں وہ نہیں تھے ادھر، وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے لاہور میں. اسی طرح یہ ابھی جو فیصل آباد کا کیس ہے، اس دن زرتاج گل ایک شادی کے پروگرام میں اپنے حلقے میں موجود تھی. وہ اس نے پورے 40 سے زائد ثبوت دیے کہ جی میں ادھر موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سزا ملی. جو لوگ ادھر موجود تھے، دیکھیں فیصل آباد میں فرو حبیب، یہ فیض اللہ کا موقع، یہ سارے ہمارے ایکس پارلیمنٹیرین تھے. روٹین کے پروٹیسٹ یہی لوگ کرتے تھے. کیا ان کو سزائی ہوئی؟ کیا وہ جو ہے بری ہو گئے؟ دیکھیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ سارے معاف ہو گئے. لیکن جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، ان کو آج سزائیں مل رہی ہیں. عمر ایوب صاحب تو ہری پور میں موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں موجود تھے. اسی طرح ابھی جو ہماری دیگر خواتین عالیہ حمزہ ہو گئیں، اسی طرح صنم جاوید یا باقی خدیجہ شاہ، یہ تو ایک شہر میں تھی نا پروٹیسٹ میں، ایک شہر میں چلو مان لیتے کہ موجود تھی. تو ابھی سرگودا میں، فیصل آباد میں، اسی طرح میاں والی میں، ان کو پورے پنجاب کے کیسز میں نامزد کیا ہے. دیکھیں یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی پروسیکیوشن ہے؟ یہ کون سے اس ملک میں ایسے ججز آ گئے اس ملک کے اندر کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حامد میر کیپٹل ٹاک میں موجود تھا یا نہیں تھا. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے ابھی شاہد خٹک صاحب نے نام لیا شاریز، جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں. چلے ایک صاحبزادہ جو ہے ان کا، اس کی تو ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ جی وہ کھڑے ہیں حسان نیازی کے ساتھ. لیکن شاریز صاحب، لیکن وہ بھی میر صاحب وہ بھی لبرٹی کی چوک پہ کھڑے ہیں. وہ بھی لبرٹی چوک میں، وہ لبرٹی چوک ہے جہاں پہ پہلی دفعہ پروٹیسٹ نہیں ہوا. لبرٹی چوک میں تمام پولیٹیکل جماعتیں وہاں پہ پروٹیسٹ کرتی ہیں. لیکن یہ جو شاریز صاحب ہیں، یہ شاریز صاحب تو 9 مئی والے دن جو ہیں یہ چترال میں تھے، اور اس کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، اور اس تصویر کو گوگل سے چیک کیا گیا تو واقعی بالکل صحیح تصویر ہے. وہ 9 مئی کو نہیں تھے، اور وہ کہ ایسے رہنما بھی نہیں ہے جن کو آپ کہیں جی انہوں نے اکسایا تھا. تو 27 مہینے کے بعد ان کو گرفتار کرنا، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علیمہ خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ تم عمران خان کا میسج کیوں کنوے کرتی ہو اپنی پارٹی کو؟ میر صاحب سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ کوئی بہانہ تھا اور تحریک انصاف نشانہ تھا، یا یہ کہ جناب یہ کوئی مینیجڈ، کوئی میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ مینیجڈ کوئی پروگرام تھا، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، کچھ اور ایلیمنٹس کی طرف سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، اور جیسے رانا صاحب نے جو بات کی نا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے اس ڈسکشن ہو چکی ہے ان سے. اب میرے علاقے میں اگر 12 کو میں
چک شہزاد میں میرا گھر ہے، وہ سارے ہم بندے ایک دوسرے کو نسل در نسل جانتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں بالکل جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک بندے کا پتہ ہوگا، ایگزیکٹلی پتہ ہوگا. یہ تو ہے بات کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک ہی وقت میں تحریک انصاف کے کارکنان، جیسے رانا صاحب کی مثال میں نے اس لیے دی، پاکستان کے مختلف شہروں میں کئی مقامات پر ایک ہی طرح کا اٹیک، ایک ہی طرح کے جو عسکری انسٹالیشنز ہیں اس کی طرف موومنٹ، اسے گیٹ توڑنے کی کوشش کرنا، پتھراؤ کرنا، شہداء کی یادگاریں جلاؤ گھیراؤ کرنا، یہ اگر پلاننگ نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو؟ کہ پلاننگ تھی، ڈائریکشنز موجود تھیں. اور یہ میں آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے ظاہر ہے، لیکن آپ اپنی رائے ظاہر ہے محدود رکھتے ہیں، ورنہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان دنوں جو پلاننگ شیئر کر رہے تھے وہ ہمارے تک بھی آ رہی تھی. ہمیں بھی پتہ تھا کہ ان کی پلاننگ اب یہ ہے کہ اب اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو آپ نے کسی سیاسی لیڈر کے گھر کی طرف نہیں جانا. اس سے پہلے اٹیک ہوئے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر، تحریک انصاف کے لوگ اٹیک کر چکے تھے، لیکن ان کی پلاننگ بڑی واضح تھی اور ہمیں اس بات کا ایک بھی ثبوت دے دے آپ کو اپنے پروگرام میں. نہیں، میں آپ کو ثبوت اس وقت کی جو گروپس ہیں ظاہر ہے اب اس وقت تو نہیں، لیکن میں ایک دے دے. ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات اس وقت طے شدہ تھی اور ہمارے علم میں تھی کہ اب اگر عمران خان گرفتار ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا نشانہ جو ہے وہ سرکاری اور عسکری تنصیبات ہوں گی. یہ ایک جگہ بھی پروف کر دے، ایک جگہ بھی نہیں، اس کا پروف بھی میں آپ کو دے دوں گا، ایک جگہ بھی پروف کر دے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، ابھی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس حملے میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، غلط کہہ رہے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی ہیں، اس کی فوٹیجز بھی ہیں. میرا سوال جو ہے وہ شاہریز خان کے بارے میں ہے. اچھا اب میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک نوجوان کی جو ان کے بیٹے ہیں علیمہ خان کی، جو احسان نیازی کے ساتھ ایک کی ویڈیو جو ہے میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھی ہے، دوسرے کے اوپر کیا الزام ہے، کیوں گرفتار ہوا ہے؟ اگر غلط گرفتار ہوا ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ رہا ہو جائے گا. اگر دوسرا انوالو ہے تو پروسیکیوشن ثابت کرے گی کہ ہاں اس کی انوالومنٹ تھی. اب ایک کیس تو ظاہر ہے میڈیا کے اوپر نہیں، لیکن 27 مہینے کے بعد گرفتار ڈسکس کیا جا سکتا ہے. 27 مہینے کے بعد گرفتار نہ کرنا، نامزد کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نااہلی نہیں ہے. 27 مہینے کے بعد گرفتار کر رہے ہو. دیکھیں میر صاحب، مقدمات میں نامزد ملزمان 5 سال 10 سال بعد بھی گرفتار ہوتے ہیں، وہ جب 15 سال بعد گرفتار ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب مجھے نہیں پتا ہے، میں نے جو دیکھا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ملک سے باہر تھے، ملک سے باہر آنے کے بعد وہ گرفتار ہوئے ہیں. اس کی ٹریول ہسٹری ہے، 4 سے 5 دفعہ سے زائد دفعہ وہ ملک سے گیا اور آیا ہے. وہ سائیکلنگ کرتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر ہے، وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے پوری دنیا میں. لیکن اس ملک میں نہ آئین نہ قانون، اور یہ عدالت، یہ آج جس چیز کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی میر صاحب. جب وقت بدلے گا، جب ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ان کو چوبے گی کہ یہ بڑی غلط ہو رہی ہے. دیکھیں میں پولیٹیکل کارکن ہوں، میرے ساتھ آپ پولیٹیکلی کمپیٹ کریں، میرے ساتھ نظریے کی بنیاد کے اوپر آپ جدوجہد کریں، میرے ساتھ پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر آپ کریں. لیکن یہ کرنا، دیکھیں ابھی بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کی پالیٹکس میں زیرو انٹرفیرنس، اس کو بھی 9 مئی کے کیسز میں چارج کیا ہوا ہے. ان کا کیا لینا دینا ہے ان سے؟ یا چلو فار ایگزامپل یہ گلاس میں پرائم منسٹر ہوں، یہ گلاس میں نے پی لیا ہے یا میں نے چوری کر لیا یا میں نے کھا لیا ہے تو میں ریسپانسیبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں چیزوں کا. میری اہلیہ یا میرے گھر والے. شاہد خٹک صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو ہم ان سے درخواست کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی انداز سے کریں. آپ مجھے اداروں سے بتا دیں کہ ہمیں اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے ایک ایگزامپل دے دیں. مجھے صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیں. جو آپ نے بالکل یہ مثال دی کہ جی اگر میں پرائم منسٹر ہوں تو یہ میرے ذمہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہوا کسی چیز کا، یا ٹوٹا یا چوری کر لی. یہ سوال تو ہم اس وقت اٹھا رہے تھے جب آپ نے مریم نواز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا. کیا وہ ایکٹیو پالیٹکس میں تھی؟ اس کے اوپر کوئی الزام تھا؟ ان کے والد جو ہیں وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. آج آپ کے MNAs جو ہیں وہ 9 مئی کے مقدمات میں سزا ہوئی ہے، ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. آپ نے تو ایک سازش کے تحت ہمارے پرائم منسٹر جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنا اس کو ڈسکوالیفائی کیا عدالتوں کے ذریعے. اگر مجھے آپ میڈم مریم جو ہے، نہیں اب کریں ضرور جواب دیں. میڈم مریم نواز صاحب کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا جواب؟ اس کا یہ جواب میاں نواز شریف جب دوسرے بیٹے پاناما جب آیا، حسن حسین، ان کا کیا قصور تھا؟ پاناما جب آیا
ایک انٹرنیشنل ایک سرٹیفائڈ لوگوں کی چوروں کی لسٹ آئی. اس لسٹ میں نہ تحریک انصاف نے نواز شریف اور اس کے خاندان کا نام ڈالا, نہ میں نے ڈالا, نہ میر صاحب آپ نے ڈالا. ایک لسٹ آئی کہ جی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر بے نامی جائیدادیں ہیں. تو جب وہ لسٹ آئی اس کے اوپر سپریم کورٹ ہم گئے کہ جی یہ ثابت کر دیں کہ جو جائیدادیں انہوں نے یا میفر اپارٹمنٹ یا جتنے فلیٹس ہیں انہوں نے باہر خریدے ہیں, جو جائیدادیں ہیں ان کی رسیدیں دے دیں, بتا دیں کہ جی یہ میں نے یہ گلاس بھیجا تھا جو میرے نام زمین تھی پاکستان میں یا فلیٹ تھا, وہ پیسے میں نے لیگل طریقے سے میں لندن لے کے گیا, جو کہ غلط تو نہیں ہے, میں نے یہ فلیٹ ادھر لے لیا. تو جب یہ جوابات آپ کے پاس نہیں تھے, ایک دوسرے سے انکاری تھی. اگر آپ پاناما والی پروسیڈنگ وہ کر لیں, نواز شریف کے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر تو قانون ہی نہیں امپلائی ہوتا, جواب نہیں دے رہے تھے کہ جی یہ پیسے کدھر سے آئے. اسی طرح مریم نواز, اس کے نام کے اوپر آپ ہی کی جیو کے ایک پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو جب جائیدادیں ادھر سے نکل آئی تو کیا جواب دے اس بات کا؟ جی جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا جی کہ لسٹ آئی پاناما میں اور وہ کوئی چوروں کی لسٹ تھی, وہ دنیا بھر کے وہاں پہ لوگ آف شور کمپنیز بناتے ہیں, وہ سارے چور نہیں ہوتے, وہ انویسٹرز ہوتے ہیں. پاکستان میں کتنے اور خاندان اور کتنے اور نام تھے جو اس لسٹ میں شامل تھے. نواز شریف جو پرائم منسٹر تھا اس کے علاوہ کسی کو سزا ہوئی, اس کے علاوہ کسی بھی کیس چلا آپ کے پاس کہ آپ نے غلط طریقے سے وہ کمپنی, بھائی وہ کمپنی بنانے کا وہاں پہ قانون موجود ہے, لوگوں نے کمپنیز بنائی ہیں. اگر منی لانڈرنگ کے ذریعے ٹیٹیز کے ذریعے بھی پیسے بیچ دیں تو بھی آپ اس کو لیگل کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کی گفتگو سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان کے دور میں آپ کی سیاسی جماعت کے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا, تو اب آپ کی حکومت ہے تو آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں. میر صاحب کوئی نہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, نہ ہم اس کے حق میں ہیں. بہرحال سیاسی زعماء جیلوں میں جاتے ہیں, ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں. ان کے دور میں جس طرح یہ رانا ثناءاللہ پہ جو مقدمہ بنا, وہ آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی اون نہیں کرتے. آج جو اس وقت وزیر تھے وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے کیبنٹ میں لوگوں نے مخالفت کی تھی اس مقدمے تو یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ اچھا اس ماحول سے آگے جانا, ایک اسپیکر صاحب 3-4 لوگوں کی یہ ایگزامپل پوری پی ٹی آئی کے ساتھ, ہمارے ان ورکر جنہوں نے فیس بک کے اوپر عمران خان کی تصویر بھی رکھی ہوئی تھی نا, ان بیچاروں کو دیوار میں چن دیا تھا. لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہر پروگرام کے اندر آپ دیکھیں گے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ اپنے دور کی بات کریں گے, ہمارے ساتھ کیا ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں. ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ تو آج خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا جناب دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. نواز شریف صاحب جو کچھ ہوا ماضی, آج یہ اپنی بات کر رہے ہیں. اب اس سے آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کیسے بات ہوگی جب آپ عمر ایوب کو اور شبلی فراز کو اور زرتاج گل کو ہر دوسرے دن 10 سال کی قید کی سزا دیں گے, یہ جو بات چیت کیسی ہوگی؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا پھر آپ کہیں گے کہ کیسے بات ہوگی. بات یہ ہے کہ جو رانا صاحب نے بات کی ہے کہ کسی بھی جرم کے اندر, میں ان کو اپنی ذاتی معلومات تو میری نہیں ہے, لیکن جو عدالتوں سے جو ان کو سزا ہوئی ہے, کسی بھی جرم کے اندر انوالو ہونے کے لیے آپ کا فزیکلی وہاں پہ پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ یہ پروگرام بنانا, پلاننگ کرنا, لوگوں کو ترغیب دینا, سہولت کاری فراہم کرنا, تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیس کا حوالہ دیا, ذوالفقار علی بھٹو والا کیس جو ہے, ان پہ بھی یہی تھا, کانسپیریسی کا کیس تھا, پھانسی لگا دی, اور کئی سال کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہو جی سوری غلطی ہوگی. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی ایک اے پی سی ہوئی, وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو اثر نو زندہ ہونا چاہیے, اس پہ بیٹھ کے بات کریں. ملک سیاسی انداز سے ہی آگے چل سکتا ہے, پارلیمان ہی آپ کی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ سارے راستے نکلیں گے. یہ بات ہم ان کو سمجھاتے ہیں. پارلیمان میں ہمارے ممبران بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے باہر پھینک رہے ہیں. اسی پارلیمان کی اپوزیشن لیڈر, جنگ کے دوران بھی مذاکرات ہوتے ہیں. میر صاحب آپ اس بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. ابھی اگر آپ مجھے موقع دیں میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں. یہ چیزیں چل رہی ہیں, اگر بقول آپ کے آپ بیٹھ کے اس پہ بات کریں, لیکن طارق فضل صاحب کا پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. بالکل, دیکھیں پرائم منسٹر جا کے دعوت دے کے آئے ان کے لیڈر آف اپوزیشن کو, آئیں بیٹھیں بات کریں. ایک ٹرولنگ ہوتی ہے کہ اب میں آپ کو ٹرول کروں. دیکھیں جب مذاکرات کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی, کیا ہم نہیں بیٹھے ان کے ساتھ؟ بیٹھے نا. پھر ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی, ہماری جو کمیٹی بنی تھی مذاکرات کے لیے, انہوں نے کہا کہ جی جو گفتگو ادھر ٹیبل کے اوپر ہوئی ہے,
چونکہ عمران خان صاحب ہماری پارٹی کا سربراہ ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہم نے جا کے ان سے مشاورت کرنی ہے, ان کو یہ فیڈ بیک دینا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے, حکومت جو ہے ان کی یہ ڈیمانڈز ہیں, ہم نے اپنی ڈیمانڈ ان کے سامنے یہ رکھی ہے, تو ہم ان سے اپروول لے لیں. ان کی حیثیت یہ تھی کہ ایک ملاقات نہیں کرا پا رہے تھے ہمارے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ماحول بنے. ہمارا لیڈر عمران خان صاحب, انہوں نے اس کو ایگزائل میں رکھا ہوا ہے اس وقت, ان سے نہ کسی کی ملاقات ہو رہی ہے, نہ ہمیں ان کا صحت کا پتہ ہے. بشرا بی بی, ان کو ریسنٹلی کسی چیز نے کاٹا تھا جیل کے اندر. مطلب ہمیں اتنے بھی ایکسیس نہیں ہے جیل کے اندر کہ ہم اپنے لیڈر کی صحت کے حوالے سے جو خدشات ہم تک پہنچتی ہے, کم از کم وہ تو ہمارے دور ہوں. دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو تقریباً پچھلے 4 ماہ سے یہ نہیں ملنے دے رہے. فیملی میں بھی کبھی علیمہ, پہلے 3 بہنوں کی ملاقات ہو رہی تھی, پھر علیمہ خانم کو بند کر کے 2 بہنوں کی ملاقات الاؤ ہو گئی, اور ابھی جو ہے لاسٹ ٹائم صرف ایک وکیل اس کو الاؤ کیا تھا ان سے ملاقات کے لیے. دیکھ, اور حالانکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی مینول بنا کے دیا تھا. یہ میں ان سے کہتا ہوں, آپ ملاقاتیں جو ہیں ہمیں ایکسس دے اپنے لیڈر تک. پولیٹیکل لوگوں کو آپ بند نہ کریں, پولیٹیکل لوگ جا کے ادھر گفتگو کرتے ہیں, ان کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں. میں آپ کے آخری پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, ایک طرف یہ ہمیں مذاکرات اور دوسری طرف وہاں کے اڈیالہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں. آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جیل سے عمران خان صاحب کے نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے ایک درخواست بھیجی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, اے ایس پی زینب اور ایس ایچ او اعزاز ہیں کوئی, اور مزید 8 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے میری ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. دیکھیے, میں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میر صاحب یہ بات کر چکا ہوں, آج پھر میں یہ بات کروں گا کہ حکومت کو, پی ایم ایل این کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں, کیونکہ سیاسی لوگ سیاسی انداز سے معاملات کو سلجھانے کی اور آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. ہمیں قطعی طور پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ سیاسی لوگوں کو ان سے دور رکھیں, لیکن اگر ہم چیزوں کو, میں آپ کو گارنٹی کر کے گیا تھا کہ ہم سٹریم لائن کریں گے. رانا صاحب جو ہے وہ بھی اسی بات کے, چونکہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں اس لیے میں نے ان کا نام لیا, رانا ثناء اللہ خان کا, وہ بھی اس بات کے بالکل حامی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھی چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کے اگر ایم این ایز جاتے ہیں, جی 4 ایم این ایز کی اجازت ہے, ساتھ آپ کے جناب 1000 لوگ ساتھ ورکر جا رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک بار پورا جناب ایک تماشا لگتا ہے. گارنٹی کر دیں 4000 یہ ملاقات گارنٹی کر دیں, یہ گارنٹی کر دیں 7 لوگ جائیں گے. یہ کل نہیں, کل یہ اکیلے جائیں گے. شاہد خٹک صاحب اکیلے جائیں گے. میں اکیلا جاؤں گا, اکیلے جا کے ایم این اے بھی ہوں, یہ اکیلے جا کے پوچھ کے آئیں گے کہ یہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. میرا استحقاق بھی ہے, میں ایم این اے بھی ہوں, ملاقات کرواتے ہیں. شاہد خٹک کی کرا رہے ہیں ملاقات جی ملاقات. لو جی ایک بریک لیتے ہیں, اور اس بریک میں ہم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے مزید آف دی ریکارڈ مذاکرات کریں گے تاکہ شاہد خٹک کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے, اور ہر صورت میں ہو جائے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ شاہد خٹک صاحب جو کہ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے. تو شاہد خٹک صاحب, اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہو سکتی, چلیں اگر آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے میر صاحب, چھوڑ دیں, نہیں کرا ملاقات کرا دیں گے, لیکن اس کے لیے کچھ پیرامیٹر جو میں نے کہے ہیں نا وہ تھوڑے طے کرنے پڑیں گے. آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں جائے گا. نہیں, جس دن ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی ایم این ایز یا ہماری پارٹی کی 3-4 مطلب 7 لوگ ہوتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے, ان 7 لوگوں کو یہ الاؤ کریں گے. ہم صرف 7 لوگ جائیں گے, کوئی بھی وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی کارکن نہیں ہوں گے, کوئی بھی وہاں پہ رش نہیں ہوگا, ہم جیل کے سامنے جائیں گے. اچھا, میں ایک اور سچویشن آپ کو بتاتا ہوں, ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جن دنوں یہ بین المرصوص جو ہے وہ آپریشن چل رہا تھا, ان دنوں کیا ہوا کہ یہ 7 مئی 6-7 مئی اور اس کے بعد جب 9 اور 10 کو فائنل اٹیک پاکستان نے کیا, اس کے بیچ کا دن تھے, اور ہم پوری کوشش کر رہے تھے, اور جو پوری قوم بھی متحد تھی, پارلیمان کے اندر بھی ہماری پوری کوشش تھی, اور میں ایز چیف ویب بھی, کہ ہم بالکل ایک نظر آئیں. اور وہ مظاہرہ کیا اپوزیشن نے, جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ بالکل ہم اس ایشو کے اوپر یک زبان تھے, اور بالکل اس میں ایک بڑا آپ یہ کہیں کہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. عامر ڈوگر صاحب کی قیادت میں یا باقی بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, یہ اڈیالہ جیل گئے. وہاں پہ جناب یہی ہوا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادہ تھے, پولیس آگے, انہوں نے کہا جی نہیں صرف یہ جا سکتے ہیں, دھکم پیل ہوئی, نہیں جی نہیں, لاٹھی چارج ہوا, کچھ ہوا. صاحب یہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے, میں موجود تھا یار, میری بات میں خود موجود تھا. اگلی بات سن لیں, میں آگے ہوا کیا, 2 SHO
ہم نے سسپینڈ کیے, ایک بھی نہیں ہوا, 2 کیے, ایک بھی نہیں عامر ڈوگر ہوا, کو کال کر کے پوچھیں, ایک بھی نہیں ہوا. اعزاز تھا آپ اور پوچھیں دوسرے کا نا. نام میں بھول گیا ہوں, میں وہ آپ کو اچھا ایک بھی نہیں میں ہوا, کہتا ہوں کہ آپ عامر ڈوگر کو کال کر کے ایک بھی نہیں ہوا, غلط بات آپ کریں تو اس کا تو نہیں میرے پاس ہوا حل نا. نہیں ہے. میں اگر غلط ہوتا مجھے غلط ثابت تو بھائی کریں گے. آپ اچھا ایک پوچھیں منٹ ڈاکٹر صحیح, صاحب میں اپنی ایک سوال ٹیم کر سے لوں, پوچھیں. شاہد صاحب آپ سے سوال ہے. جی فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ایک فیڈرل منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آپ کی ملاقات کروا دیں گے. اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو خان صاحب پھر آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تو علیمہ خان کے ذریعے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا, تو تم ضمنی الیکشن کیوں لڑ رہے ہو؟ ابھی یہ تو علی بخاری جو پیغام لے کے آیا, یہ ذمہ داری تو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ مطلب عمران خان صاحب نے اندر سے ان کی ٹویٹس آئیں اس حوالے سے کہ جی ضمنی الیکشن میں ہم ایز اے پروٹیسٹ, بیسیکلی تو یہ تک ہم ایز اے پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, جن لوگوں کو نااہل کیا ہے وہ لوگ جیت کے آئے. آپ علی بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں علیمہ خان صاحبہ کی آپ کو ایک کلپ سنا دیتا ہوں. بالکل وہی تھا. سنائیں ذرا. جو لوگ انلیگلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں, عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا اور بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی ہیں پچھلے 1.5 سال میں. اس لیے ان کے خلاف اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ تو عمران خان صاحب کا میسج ہے. بالکل. ابھی کل دوبارہ اللہ کرے کہ ملاقات ہو جائے, فیملی کی ملاقات کا دن ہے, تو یہ چیز واضح ہو جائے گی. اور پولیٹیکل کمیٹی میں چونکہ ممبر نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کل انہوں نے رات کو کیا ڈسکس کیا ہوگا ان چیزوں. تو حماد اظہر صاحب نے بھی اسی لیے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا. نہیں, حماد اظہر اور باقی ایم این ایز کا وہ تھوڑا الگ ہے. حماد اظہر کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, وہ فوتگی کی وجہ سے ضمنی الیکشن تھا, وہ کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں تھا. باقی جو حلقے ہیں, زرتاج بی بی گل صاحبہ ہو گئیں, اسی طرح حامد رضا صاحب ہو گئے, یا دیگر جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ ہو گئے, ان کو تو ان بیچاروں کو تو 1 لاکھ لیڈ سے وہ جیت کے آئے تھے, پارلیمان کا حصہ تھے. ایک جج جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, دیکھیں یہ آنا تھا, اس کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی غلط ہے. یہ ریفرنس آنی تھی اسپیکر کے پاس, تھرو اسپیکر ہو جاتی الیکشن کمیشن, وہ پورا پروسیس اس میں بلڈوز کر دیا ہے. اور جا کے جی اتنی جلدی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جب فیصلہ کیا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ تحریک انصاف کو آپ دے دیں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7-8 مہینے تک ویٹ کیا, کوئی اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں آیا. لیکن جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ ڈیسیجن دی کہ جی یہ جو سرکاری جماعتیں ہیں ان کو دے دیں, ود ان منٹس نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو گئی. تو دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ٹائم پارٹی بنی. اور میں ایک چیز فضل چودھری صاحب آپ کی اس کے لیے نالج کے لیے, کہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے اس دن میں خود موجود تھا. ہمارے ایم این ایز سائٹ پہ کونے میں ایک چھوٹی سی دیوال, اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, اور میں علیمہ خانم ان کے ساتھ قریب تھا, میں وہاں پہ تھا. میں نے جو ہی دیکھا ادھر سے پولیس آئی, ڈنڈے برسانا شروع ہو گئی ایم این ایس کے اوپر, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ کسی بات کے اوپر. مطلب اگر میری اور آپ کی کوئی تلخ کلامی ہو جائے, اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ جو جیل گئے ہیں وہ پیغام لے کے آئیں گے, ہم ادھر سے واپس جائیں گے. اس دن کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جی پولیس نے کہا ہو کہ جی آپ سائٹ پہ ہو جائیں, ہم فیملی کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں, اور آپ اگر سائٹ پہ نہیں تو پھر آپ ڈنڈے جو ہیں ہم آپ کے اوپر برسائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, سب وہاں پہ موجود تھے. اور انہوں نے جن 2 ایس ایچ او کا ذکر کیا, ایک بھی سسپینڈ نہیں ہوا. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما جو ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, دوسری طرف آپ ہی کی پارٹی کے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں بہت سے پروگراموں میں, وہ علیمہ خان صاحبہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, تحریک انصاف پہ بھی تنقید کرتے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کا اندرونی بحران ہے, اس بحران کا ختم نہ ہونا, کیا یہ آپ سب کی ناکامی نہیں؟ کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے, جو بھی عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف بولے گا اور ایسے بولے گا, دیکھیں میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں اس چیز کی. اگر عمران خان صاحب کی فیملی میں اگر کوئی پولیٹیکل کمپٹیشن ہو تو پھر آپ کی تنقید بنتی ہے, جائز بھی ہوتی ہے کہ میں پولیٹیکل کارکن ہوں, میں نے پارٹی میں 20-25 سال گزارے ہیں, یہ میرا رائٹ ہے. لیکن اگر فیملی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہی, پارٹی میں ان کو کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, حکومت میں ان کو کوئی پوزیشن نہیں چاہیے, ہاں عمران خان صاحب ان کے بھائی ہیں, آج وہ مشکلات میں ہیں, تو اگر ان کے لیے وہ بولتی ہیں, ان کے لیے وہ ٹھوکریں کاریں ہیں در بدر, تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کے اوپر بے جا تنقید کروں یا ان کے بیٹوں کے اوپر تنقید کروں.
تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا اس ایشو کو مزید۔ اچھا، اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ اگر آپ شاہد خٹک صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی پولیٹیکل لوگ، اگر آپ ان 6-7 لوگوں کی اگر عمران خان سے ملاقات کرواتے ہیں تو آپ کو تو بہت نقصان ہوگا۔ عمران خان کی کلیئر انسٹرکشنز ان کو پتہ چل جائیں گی اور پھر یہ اس کے مطابق چلیں گے، اور حکومت جو ہے اس کو فائدہ ہے کہ ان لوگوں کی ایکسیس روک دی جائے عمران خان تک، آپ کو فائدہ ہے، شاید اسی لیے ملاقات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، عمران خان جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور شہباز صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے کہا جی میں تو اسی بھی اتروا دوں گا ان کے، اور میں ان کے پتہ نہیں اور کیا کیا کروا دوں گا۔ اس وقت عمران خان کو جو بطور فارمر پرائم منسٹر ان کا استحقاق ہے، انہیں وہ تمام سہولتیں جیل میں بالکل حاصل ہیں۔ فزیکلی ہی از فٹ، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے، کسی طرح کا کوئی جبر یا کسی طرح کی کوئی ان سے سہولت واپس لینی، میں بالکل آن ریکارڈ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ان کے لوگوں کو ملاقات روکنا ہوتا رہا ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کئی ہفتے بند رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ کب ہوئی ہے بتا دیں؟ جب میاں صاحب جیل میں تھے ہوئی ہے میر صاحب ان کی ملاقات؟ نہیں بالکل رکتی رہی ہے، لیکن میں میر صاحب سے میں نے یہ بات اس وقت بھی کی تھی جب یہ کہہ رہے تھے جناب کہ بالکل بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی اس وقت ایک تھریٹ تھا 15 دن کے لیے بند ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ کھول دی گئی تھی، اور آپ انشاءاللہ اس کو سٹریم لائن کریں گے۔ اگر یہ 30 لوگ ملتے تھے نواز شریف صاحب، نہاری بھی ہوتی سر، تھی۔ نہاری تو وہ کھاتے نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نواز شریف صاحب نہاری نہیں کھاتے، وہ شہباز شریف صاحب کھاتے ہیں۔ میں خود جاتا رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ مکمل بند تھی، میں نے کہا کچھ لیکن یہ آپ مانتے ہیں نا کہ 30 35 لوگ جو ہیں ان کی بیک وقت ملاقات ہوتی تھی؟ نہیں زیادہ جی، میں جھوٹ کیوں بولوں، زیادہ لوگوں کی ہوتی رہی ہے، لیکن تو وہ تو صرف 7 لوگ کہہ رہے ہیں ان کی میٹنگ کرا دیں۔ 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات میں نے آپ کو بتایا ہے جو کام ہو چکا ہے اس کو ہم سٹریم لائن کریں گے۔ اچھا، بالکل تو بڑی اچھی بات کریں جی، سٹریم لائن کریں گے۔ نہیں، آپ ایسا کریں کہ پھر ہم دونوں کو پروگرام میں بلائیں گے، یہ مجھے بتا دے کہ میں اس ویک جاؤں یا نیکسٹ ویک جاؤں، تاکہ میں پارٹی کو ریکویسٹ کروں میرا نام ڈال دیں۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کوشش ہونی چاہیے ان کی کالی ملاقات اس جمعرات کو کروا دیں۔ میری جو کوشش ہے وہ انتظامی نہیں ہے، پولیٹیکل موو ہے۔ میں چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں، میں رانا صاحب کو ذکر کیا 100% وہ بھی اسی مائنڈ کے ہیں، میں کوئی ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ہوں۔ ویسے رانا صاحب یہ کام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ان روٹ ہونا ہے تھرو پروونشل گورنمنٹ، ظاہر ان روٹ تو وہیں سے ہونا ہے نا، تو وہاں پہ میں بھی وہیں پہ ریکویسٹ کروں گا، رانا صاحب کو بھی ہم ساتھ لگائیں گے اور وہاں سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تاثر یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دیتی، اس تاثر کو دور کریں گے نا بھائی صاحب، کریں گے دور بالکل۔ کیا بات ہے جی، آج تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ کا دل خوش کر رہے ہیں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پچھلے 2-3 دن میں کراچی سے لے کے ہر جگہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ایشو ہے، عوام کا ایشو ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی بات ہونی چاہیے۔ وقفے کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کی رہائش گاہ کا جو بہت بڑا لان ہے وہاں پہ ایک سیمینار ہوا، اس سیمینار میں مجھے بھی بلایا گیا، اور وہاں پہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے کبھی آٹا دکھایا ہمیں، کبھی چینی دکھائی، اور پھر مارکیٹ کے ریٹس دکھائے، بل دکھائے، اور خرم صغیر خان صاحب جو ہیں ان کا کلپ ابھی تک میرے پاس موجود ہے کہ یہ دیکھیں جی آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اب آپ کی حکومت ہے اور اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک آٹا مہنگا ہو چکا ہے، اور سب سے مہنگا آٹا 2 پاکستان کے شہروں میں ہے، ایک کراچی میں اور ایک اسلام آباد، جہاں سے کہ آپ MNA ہیں، اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1800 روپے ہے، جبکہ باقی جگہ پہ کہیں 1600 ہے، کہیں 1650 ہے، لیکن کراچی اور اسلام آباد میں 1800 روپے ہے۔ میری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمتیں کنٹرول کرنا اور یکساں مارکیٹ میں سٹیبلٹی رکھنا قیمتوں کے حوالے سے یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے۔ اور اسلام آباد میں کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آتا ہوں اسلام آباد میں، آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ اتنی اس سلسلے میں سختی کرتی ہے کہ کسی کو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جو مخصوص ریٹ ہے جو آپ کا اسلام آباد جو ہماری جیسے منڈی کہتے ہیں، ہماری جو ٹرم ہوتی ہے، فروٹ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، اسی طرح گروسریز کی، وہ دکاندار ڈسپلے بھی کرتے ہیں کہ یہ قیمت ہے،
اسی پہ انہیں بیچا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ بیچتا ہے اس کے خلاف پرچے بھی ہوتے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں یہ چیزیں مہنگی ہیں. میں آپ کو اصل بات بتاؤں تو میں تو یعنی اس بات سے اتنا تنگ ہوں کہ ہر دوسرے دن انتظامیہ جو ہے وہ دکانداروں کے خلاف پرچے دے رہی ہے, دکانداروں کو پکڑ رہی ہے. یہ بڑا ایک فائن بیلنس ہوتا ہے, پکڑ کے پھر چھوڑ دیتی ہے نا. نہیں چھوڑتی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آٹا 1800 روپے کا ہو جاتا ہے, 20 کلو کا تھیلا. بالکل نہیں چھوڑتی. اور پرائم منسٹر صاحب کی سلسلے میں جو ڈائریکشنز ہیں ہماری آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کو, وہ اتنی کلیئر کٹ ہیں کہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اوائڈ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد آپس میں دو ملے ہوئے جڑواں شہر ہیں, تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی پنڈی میں سستا ہے اسلام آباد میں مہنگا ہے, پنڈی میں سستا ہے, یہ میرے پاس فگرز ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن میں اس کے باوجود راول پنڈی میں ہے, چیک کروں گا اس بات کو, آج ہی چیک کروں گا, چیک کر لیں. اور اس بات کو اگر کسی جگہ کسی نے کوئی وائلیشن کی اس کے خلاف پراپر ایکشن ہوگا. سارے پنجاب میں سستا نہیں ہے, مختلف پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف ریٹ ہے. مثلا بھاولپور میں بہت مہنگا ہے لیکن راول پنڈی میں اتنا مہنگا نہیں ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہے راول پنڈی میں بہت زیادہ مہنگا نہ ہونے کی. لیکن شاید خٹک صاحب یہ بتائیں نا کہ خیبر پختونخوا کے بھی بہت سے شہر جو ہیں ادھر بھی آٹا کافی مہنگا ہے, تو یہ پروونشل گورنمنٹ آپ کی بھی ناکام ہے. ویسے میر صاحب, ہم نے جب پنجاب کا کسان رول رہا تھا, جب پنجاب کے کسان سے کوئی بھی پنجاب گورنمنٹ گندم نہیں خرید رہی تھی, تو ہم نے وہاں پہ بڑی اوپن ڈور پالیسی بنائی کہ آپ اپنے گندم لے کے آئیں. فرسٹ کم فرسٹ سر والی بات تھی, جو وہاں پہ ہم نے ان کو پرائز دی, سپورٹ پرائز تھی, وہ پنجاب کے مقابلے میں بہتر تھی. اور مقصد یہی تھا کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا گندم خریدے تاکہ کوئی کرائسس نہ آئے. اور چونکہ خیبر پختونخوا کی اپنی گندم تو ہے نہیں, پنجاب سے زیادہ وہاں پہ خریداری ہوتی ہے, تو ہماری حکومت نے لی. اور ایگزیکٹ میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا کہ ریٹوں میں کتنا فرق آیا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن شکر ہے آپ ایک واحد اینکر ہے کہ جن کو آج بھی یہ یاد ہے کہ چینی, آٹا, گندم, چاول, کھانے کا تیل, گاڑی کا تیل, اس کے اوپر ہم نے بات چیت کرنی ہے. ورنہ ہمارے دور حکومت میں تو ہم اس میڈیا سے اتنے تنگ آ گئے تھے, 1 روپے چینی مہنگی ہوتی مائک پھرا کے بازاروں میں لوگوں سے پوچھتے کہ جی چینی مہنگا ہو گیا, آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے تو گالیاں ہی دینی تھی جب 1 روپے چینی مہنگی ہوئی. ہمارے دور حکومت میں جو 60-70 روپے کلو چینی تھی, آج وہ 100-110 روپے کلو ہے, لیکن مائک پھرانے والا ہمیں کوئی نہیں مل رہا. اسی طرح جو تیل ہمارے دور حکومت میں 160-170 روپے فی لیٹر تھا, آج 250-60-70-80 روپے کا ہے, لیکن کوئی مائک پھرانے والا میڈیا کا ہمیں نہیں مل رہا. اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں مہنگائی جو ہے یہ کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈیا کے لوگوں کو میڈیا کنٹرولڈ ہے, اور کیونکہ آلریڈی یہ ان الیکٹڈ ہیں, یہ تو فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, کون سا الیکشن جیت کے آئے ہیں, لیکن ان کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے, اگر اس کے 10% سپورٹ ہمیں ملتی نا, تو ہمارے دور حکومت کا جو سنہرا دور تھا, جس میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں تھا, جس میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا, جس میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا, کوئی دھرنا دیتا, تو کم از کم احساس ہوتے حکومت کے کہ ہاں ہماری. آپ کی حکومت کے دور میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پرائم منسٹر عمران خان تعریفیں کرتے تھے, چیف جسٹس صاحب بھی آن بورڈ تھے, سارے آن بورڈ تھے, تو پھر کچھ پرابلم تو ہوا نا. لیکن شاید خٹک صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا کنٹرولڈ ہے. کہ شاید خٹک نے ایک بہت معصومانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی سپورٹ 10% ہمیں مل جاتی. آپ بتائیں کہ کتنی سپورٹ تھی دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے. یار عمران خان ہمیشہ ایک ہی بات, ہم ایک پیج پہ ہیں, مجھے مکمل سپورٹ حاصل ہے, ہمیں ہر طرح کا جناب تائید حاصل ہے, اور ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے کہا ایک منٹ شاید خٹک, میں اس میں ابھی آپ کی میں بات کو انڈورس کر سکتا ہوں, تصدیق کر سکتا ہوں. میں عمران خان کا وہ کلپ چلانا چاہتا ہوں جس میں عمران خان جنرل باجوہ کی تعریف کر رہا ہے. نہیں چلا سکتا, وہ کہتا ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے. دیکھیں میڈیا کنٹرولڈ اگر نہیں تو عمران اپنے دور میں چلا دیں, یعنی کہ وہ کلپ چلنے کا عمران خان کو نقصان ہے, اچھا ذرا پھر بھی نہیں چلا سکتا. عمران خان صاحب چلا دیں, بات تو بتائیں ذرا. چلو میڈیا کنٹرولڈ ہے, ایسا کہہ دیں مجھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا چینل ہے جیو, اس کے اونر کو پرچہ دے کے اندر کس دور میں ہوا تھا؟ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا جناب. ہوں دسو, یعنی میڈیا پہ جبر عمران خان کے دور میں کچھ کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے کوئی کس کو اندر کیا ہم نے. اچھا ابھی تو بہت ساری, اچھا میری بات چھوڑا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جبر جو ہے ابھی لاہور میں جمیل کل ہی اس کے اوپر پیکا کا پرچہ ہوا ہے. اچھا کل ہی ہوا ہے پیکا. ہاں پیکا وہ آپ بھی لے کے آئے اور یہ بھی لے کے آئے. اس پیکا میں اگر وہ پیکا کسی کے
خلاف غلط استعمال ہوا ہو تو میں اچھا، ان کی آج ہے responsibility احمد لیتا ہوں۔ فراز صاحب جو ہیں وہ شبلی فراز کے والد تھے، لیکن پاکستان کے شاعر تھے اور پورے پاکستان کا اثاثہ تھے، اور ہمارے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں بہت تو ابھی آج ان کی برسی بھی ہے، اور شاید خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کنٹرولڈ بھی ہے، تو ہم نے جو احمد فراز صاحب سے سیکھا وہ انہوں نے ہمیں آپ کے اس سکرین پہ ہمیں کیا بتایا، ذرا دیکھیے۔ قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ جو حرص، ہوس اور خوشامد اور شو لکنگ تک یہ جائز ہے۔ کل ایک منسٹر سے میں نے ہوٹل میری وہ آئے تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے، میں نے کہا میں تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا جو اس حکومت کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے۔ تو غاصبوں کے بارے میں احمد فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم زندہ رہیں گے، تم زندہ نہیں رہو گے۔ اور اس کلپ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شاہد خٹک صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔